رہے سلامت سنی دعوت اسلام میرے خواجہ رہے سلامت سنی دعوت اسلام۔ صوفیہ کی زندگی میں آپ کو یہ چیز واضح طور پر نظر آئے گی کہ صوفیہ رزق میں غذا کا خاص اہتمام کرتے ہیں کہ یہ کوئی حرام کی طرف تو جاتے ہی نہیں، شبہات والی چیزوں سے بھی بچتے تھے۔ اور کئی ولیوں کی سیرت میں نے پڑھا کہ جب ایسی شبہ والی چیزیں ان کے پاس آتی تھیں، کوئی لاتا تھا تو اللہ ان کو یوں بچاتا کہ ان کا ہاتھ ہی اس کی طرف نہ بڑھتا۔ باضابطہ انہیں اس طرح غیبی اشاروں کے ذریعے اطلاع دی جاتی اور وہ ان شبہ والی چیزوں سے بچتے تھے۔ اسی لیے آپ اس سلسلے کے اندر اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا بشر الحافی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل کی خدمت میں پہنچی اور سوال کیا کہ میں سوت کاٹتی ہوں، کپڑے بنانے کا عمل، تو رات کو ہمارے گھر کے قریب سے شاہی سواریاں گزرتی ہیں اور شاہی سواریوں کے آگے مشل بردار لوگ چلتے ہیں بڑی شمع اٹھا کر کے، جس کی روشنی پڑتی ہے تو میں اپنا سوت کاٹنا چاہتی ہوں، تو کیا میرے لیے شاہی سواریوں سے چلنے والی جو مشل ہیں اس کی روشنی میں سوت کاٹنا جائز ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے پوچھا کہ آپ کون ہو، پہلے یہ تو بتاؤ۔ کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر سے تو تقوی اور پرہیزگاری کا دریا بہتا ہے، تم ان مشعلوں کی روشنی میں سوت نہ کاٹا کرو کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی مشعل سے روشنی کا فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہیں وما بینہما مشتبہات سے بچنے والے۔ اور اسی طرح سے سیدنا رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ شاہی مشل کی روشنی میں اپنی پھٹی ہوئی قمیص سی لی اور اس کو پہن لیا۔ فرماتی ہیں کہ شاہی مشل کی روشنی میں اپنی پھٹی ہوئی قمیص کو میں نے سل کر جب پہنا تو فرماتی ہیں کہ میرے دل کی حالت کئی دنوں تک بدلی ہوئی محسوس ہونے لگی، کہ میرے دل کی حالت بدل رہی ہے، کیفیت بدل رہی ہے، کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ رابعہ عدویہ فرماتے ہیں کہ اچانک قمیص کا خیال آیا۔ فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے اس قمیص کو اتار کر پھینک دیا دل کی حالت درست ہو گئی اور اللہ نے پھر پہلے والا نور عطا فرما دیا۔ تو ساتھیو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اب یہاں میں دو چیزوں کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے حلال اور ایک ہے طیب۔ اب یہ طیب اور حلال ان دونوں میں کیا فرق ہیں؟ تو طیب وہ ہے جو نہ خود برا ہو اور نہ برے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو، جیسے سور یا کتے کا گوشت خود ہی برا ہے تو وہ تو حرام ہی ہے اور خبیث ہے، لیکن جو چیزیں واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے مطابق حلال ہیں، چاول ہیں، گیہوں ہیں، گوشت ہیں، لیکن حرام دولت سے اس کو حاصل کیا، حرام کمائی سے اس کو حاصل کیا، حرام ذریعے سے اس کو حاصل کیا، تو وہ چیز فی نفس ہی حلال تو ہیں مگر اب وہ چیز طیب نہیں ہے، اب وہ چیز خبیث ہو گئی۔
تو لوگ عام طور پر، حالانکہ دونوں معاملات میں اہل ایمان بڑی تعداد میں کمزور ہیں، کہ ایک تو وہ حرام جس کو اللہ رسول نے واضح لفظوں میں حرام کر دیا، جوا ہو، شراب ہو، لوٹ گسوٹ کر کسی کا لے لینا ہو، غلط ناجائز دستاویز کر کے کسی کا قبضہ کر لینا ہو، یوں اس طریقے سے جو بھی واضح شریعت کی روشنی میں حرام ہیں، ان میں پڑھنا تو وہ تو بڑے درجے کا کبیرہ گناہ ہے ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ چیز تو فی نفسی ہی حلال ہیں، کوئی مرغی کا گوشت بیچ رہا ہے، کوئی چاول بیچ رہا ہے، کوئی دال بیچ رہا ہے، کوئی تیل بیچ رہا ہے، اور وہ چیزیں پاک ہی ہیں، مطلب حلال ہی ہیں، مگر چوری کے پیسوں سے اس کو خریدا۔ تو اب یہ چیز جو آپ نے سود کے پیسوں سے، چوری کے پیسوں سے وہ چیز خریدی، تو اب وہ چیز تو حلال تو ہے مگر وہ طیب نہیں ہے، وہ خبیث ہو گئی ہے۔ اس کو میں آپ کو یوں سمجھا سکتا ہوں ایک مثال کے ذریعہ، کہ ہمارے کپڑے جو ہم پہن کر نکلیں اور ہمارے کپڑوں پر دو چیزیں گری، ایک چیز تو وہ ہیں کہ کچھ پیشاب کے ناپاک قطرے گر گئے، تو اب جو نفیس طبیعت کا بندہ ہوگا نا، جو پاکیزہ طبیعت کا، وہ اگرچہ پیشاب کے قطرے نظر نہیں آ رہے مگر پھر بھی وہ ایسے کپڑے پہننا گوارا نہیں کرتا، جتنا ہو سکے اتنا جلدی یا تو اس کو دھل دیتا ہے یا نکال دیتا ہے۔ لیکن انہی کپڑوں پر اگر شربت گر جائے، دودھ گر جائے، تو شربت اور دودھ یہ تو پاکیزہ ہے، یہ تو نجس اور ناپاک نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ شربت اور دودھ گر گیا تو آپ کو کپڑا، اگرچہ کپڑا ناپاک نہیں ہوا مگر گندا ضرور ہو گیا۔ تو اسی طرح سے وہ حلال طریقے سے حاصل کیا گیا، وہ حلال تو ہیں مگر خبیث ہونے کی وجہ سے ویسا ہی گندا ہیں جیسے آپ کے اور ہمارے کپڑوں پر دودھ اور شربت گرنے پر کپڑا گندا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے جسموں پر پیشاب کے ناپاک قطرے گرے تو ہم جسم پر کپڑا فوراً نکال دیتے ہیں، لیکن جب آپ کے اور ہمارے جسم پر دودھ یا شربت گرے تو ہم کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ گندا لگتا ہے۔ تو پھر اس غذا سے بھی ضرور بچیں جو کہ حرام ہے، مگر اس غذا سے بھی بچیں جو حلال ہے مگر غلط طریقے سے حاصل ہو کر کے خبیث بن گئی ہیں۔ چونکہ کپڑوں کو اگر ناپاک قطرے ناپاک کر رہے ہیں تو پاک چیزیں بھی کپڑوں پر گر کر کے کپڑوں کو گندا تو کر رہی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں صرف حلال کا پابند نہیں کیا، اللہ نے ہمیں حلال کے ساتھ طیب کا پابند کیا ہے کہ تم حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ۔ حلال